بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ومن على عباده الذين اصطفى. دنیا میں ہمارے لیے ہر چیز عطا کرنے والے اور ہر پریشانی سے بچانے والے تنہا اللہ ہے۔ کتنی دفعہ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کوئی ایسی دعا، ایسے الفاظ مل جائیں جن کے ساتھ اللہ سے مانگنا مراد کو پورا کروا دے، مصیبت سے چھٹکارے کا سبب بن جائے۔ اس بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں اور جو کوئی بتلاتا ہے اگر وہ شخص ہماری نگاہ میں قابل اعتماد ہو تو اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اچھی طرح میں آپ نوٹ کریں، کائنات میں اللہ پاک سے فریادوں کو پورا کروانے کے لیے، پریشانیوں کو دور کروانے کے لیے سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ زوردار الفاظ مبارکہ وہ ہیں جو اللہ مالک نے خود بتلائے، اور اس کے بعد وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ آج کے سبق میں میرے اور آپ کے لیے ان الفاظ مبارکہ کا تحفہ ہے جو اللہ سے بہت کچھ مانگنے کے لیے اللہ پاک نے بھی بتلایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کی تلقین اور ترغیب فرمائی۔ اس بارے میں اللہ کی توفیق سے ابھی جو بات کریں گے، بات کے کہنے اور سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی کی غرض سے اللہ کریم کی توفیق سے شمار کر کے ایک ایک کر کے بات سنیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات بغیر حوالہ کے نہ۔ پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا، رک جائیے، جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں ایک مرتبہ بھی، اس کی قدر و قیمت کتنی ہوگی؟ ساری امت کوئی دعا کرے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا کا انتخاب کریں ایک مرتبہ کے لیے، کون سی دعا پلڑے میں رکھی جائے تو بھاری ہوگی؟ امت ساری کی دعا یا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا؟ ایک نبی کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جو دعا آپ سب سے زیادہ کیا کرتے تھے اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اب آپ بھی سمجھ آ رہے کتنی قیمت ہوگی؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حارث میاں کر سکتا ہے؟ کون سی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی بتلائی،
اب اس دعا کی ٹکر کی دعا، اس دعا کے مقابلے کا وظیفہ، اس دعا کے مقابلے کا نسخہ کون دے سکتا؟ ساری کائنات چھان مارے۔ جس دعا کا انتخاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قرآن کریم میں بہت دعائیں، 123 دعاؤں کا انتخاب میں نے کیا ہے، اور میں حافظ نہیں ہوں، اللہ جانے کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قرآنی دعاؤں کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، انہیں ایسا کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی دعائیں، اپنے کلام میں ذکر کی ہوئی دعاؤں میں سے جس دعا کو منتخب کیا کہ وہ سب سے زیادہ کی جانے والی دعا تھی، اس دعا کی شان و عظمت کتنی ہو۔ دعا اللہ کی بیان کردہ، اور انتخاب اللہ کی دعائیں بھی، جس طرح میں نے ابھی کہا 123 تو میں نے چنی، اللہ جانے کتنی ہے۔ تو ان میں سے بھی جو محمد کریم نے چنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شان کا بیان کرنا کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ دوسری بات، اس دعا کا معنی کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا اور خوب کیا۔ ان کے بیانات کا خلاصہ سن لیجیے۔ ان کے بیانات کے خلاصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دعا میں دنیا کی ہر خیر اور آخرت کی ہر خیر کا سوال ہے۔ دو ہیں، ایک دنیا ایک آخرت، کوئی تیسری دنیا بھی ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا سوال ہے۔ دنیا کی کوئی خیر ایسی نہیں جو اس دعا سے باہر ہو، اور آخرت کی کوئی خیر نہیں جو اس دعا سے باہر ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بارے میں لکھا، اور ان کے بیان کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اس دعا میں دنیا کی ہر خیر ہے، اور یہ دعا دنیا کے ہر شر کو پھیر دیتی ہے۔ انہوں نے دنیا میں جو خیر کی باتیں ذکر کی ہیں، میں نے اپنی طرف سے گنا ہے، انہوں نے 1 2 3 نہیں کہا، میں 1 2 3 کر کے بیان کرتا ہوں۔ 9 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، انگلیاں نکالیے اور ان پر شمار کیجیے۔ ہر اس میں انگلی باہر کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی انگلی نکالو باہر، خراب تو نہیں انگلی؟ آپ بیٹا معاذ باہر نکالو، اونچی کرو، میں کھاؤں گا نہیں آپ کی انگلی۔ پہلی بات عافیت، تنہا عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ نمبر 1 عافیت، بولتے جاؤ۔ نمبر 1 عافیت، نمبر 2 کھلا گھر، کشادہ گھر، ساری عمر نوکری کر کر کے سرکاری کوارٹر میں دنیا سے چلا گیا، کتنی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا کھلا گھر۔ نمبر 3 خوب رو بیوی، اور یہ بھی کوئی بری تمنا تو نہیں، اور بیوی کے لیے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں پسندیدہ خاوند۔ جب عورت ربنا آتنا کہے تو بندہ خوبصورت بیوی اور بیوی پسندیدہ خاوند مانگتی ہے اللہ سے، اس میں کیا بری بات۔ نمبر 4
ارسلان جی تو اسی طرح مانگ دے، حارث مانگے اور معاذ کے لیے مانگو۔ نمبر 4 کشادہ رزق، رزق بھی ہو اور کیسا ہو، کسی کی طرف دل دکھانے نظر اٹھانے کا توجہ ہی نہ ہو، اور اللہ ایسا ہی رزق۔ نمبر 5 نفع دینے والا علم، علم پڑھ کے داہریہ نہ ہو جائے، ملحد نہ ہو جائے، فرعون نہ بن جائے، ماں کو جوتا نہ دکھائے کہ میں بڑا ویل ایجوکیٹڈ ہوں، خاک ہے اس کے سر پر، تو ماں باپ کا بے ادب، وہ علم نہیں۔ 5واں علم کون سا؟ نفع والا علم۔ 6 نیک عمل۔ نمبر 7 آرام دہ سواری، سواری بڑی ضروری ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے۔ سواری ہو تابع دار، یہ نہیں جاتے ہی روز لیٹ، یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ آرام دہ پرسکون سواری اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ نمبر 8 اس کے لیے زبانوں پر تعریف، اور یہ اللہ کی طرف سے جاری ہوتی، زبانوں پر تعریف۔ اور نمبر 9 نیک اولاد۔ یہ 9 کی 9 چیزیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بیان کیا، جب میں آپ کہتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ 9 کی 9 چیزیں بس نہیں، اور ان کے علاوہ اور چیزیں جو بھی ہیں وہ بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ اب یہ دعا چھوڑنے کی ہے احمد، اگر مجھے آپ کو اس دعا کی شان و عظمت کا اندازہ ہو جائے، یقین ہو جائے، دل چاہے کہ بولے ہی نہ، یہ دعا ہی مانگتے ہیں۔ سمجھا آئی بیٹے؟ آخرت میں خیر، اس میں کیا ہے شمار کیجئے۔ پہلی بات اور سب سے بڑی بات، اللہ جنت میں بھیجے، اور کیا ہو جنت کے راستے میں نمبر 2 جتنی چیزیں ہیں ان میں جنتیوں والا معاملہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ جب سارے لوگ بہت گھبرا جائیں، اللہ دل پر سکون رکھے۔ دل کا اطمینان میں ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کروڑوں سے زیادہ قیمتی۔ گھروں کا مالک ہے، رات کو قلق، اضطراب، ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہا، چھابڑی والا ہے، 1000 روپیہ کما کے گیا ہے، نہ لاکھ نہ کروڑ نہ کچھ بھی نہیں، اور جا کے تکیے پر سر رکھتے ہی خراٹے دے رہا ہے۔ یہ خوشی میں ہے یا اللہ کی دہاڑی بنانے والا نیند نہیں آ رہی؟ کون خوشی میں ہے؟ تو جنت میں داخل ہونا پہلی بات، اور اس کے راستے کی جتنی باتیں ہیں، اور یہ نمبر 2، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بہت بڑی گھبراہٹ ہوگی وہ اطمینان میں ہوگا۔ نمبر 3، اور یہ بھی جنت میں جانے کی راہ میں ہے کہ حساب کتاب آسان ہو جائے، اور اس کے علاوہ جتنے آخرت کے معاملات ہیں وہ سارے ہی وفی الآخرۃ حسنہ میں شامل ہیں۔ تیسرا حصہ کیا تھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک حصہ، وفی الآخرۃ حسنہ دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ کیا؟ سب پڑھو، زور سے پڑھو۔ اس میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات کی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ۔
وقنا عذاب النار میں یہ بات شامل، اچھی طرح توجہ کرو، وہ تمام باتیں جو ہمیں دوزخ کی طرف لے جائیں گی، وقنا عذاب النار میں یہ بات شامل ہے، یا اللہ ان سے بچا دے۔ کیا بات، کیا سبحان اللہ، شاندار دعا۔ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا کہاں لے جائے گا؟ اللہ اس سے بچا دے۔ غیر محرم عورت سے فون ملانا کہاں لے جائے گا؟ غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا کہاں لے جائے گا؟ جو کام جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وقنا عذاب النار، اس میں یہ بات شامل ہے، یا اللہ ان تمام سے بچا۔ شبہات، جن کاموں میں شک و شبہ ہے، وہ کہاں لے جائیں گے؟ وہ حرام کی طرف، اور حرام جہنم کی طرف۔ شبہات سے بچانا بھی جب بندہ دعا کرتا ہے وقنا عذاب النار، تو اس کا معنی یہ ہے، یا اللہ ہر وہ کام جو جہنم میں لے جائے اس سے بچانا، ہر وہ کام جو حرام کے قریب کرے اس سے بچانا، اور اے اللہ جو شک اور شبہ والی باتیں ہیں ان سے بچانا۔ باقی کیا رہ گیا؟ گفتگو کا تیسرا حصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس دعا کو کیوں چنا کہ سب سے زیادہ یہ دعا کرتے؟ اتنی دعاؤں میں سے جو بات بیان کی گئی ہے اس میں اس کا جواب واضح طور پر موجود ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو اس لیے چنا کہ دنیا و آخرت کی ساری خیر اس میں ہے، تو اس کو چھوڑ کے اور کدھر جانا ہے؟ پانچویں بات، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور نوٹ فرمانا ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے۔ ہم جو میرے ایسے نالائق بیان کرتے ہیں بس بیان کرتے ہیں، اور وہ جو بیان کرتے تھے اپنے زبان سے بیان کرتے تھے اور عمل سے کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا کیا تھی؟ ربنا آتنا۔ ان کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی دعا کرنا چاہتے تو اس دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوئی دعا اپنی اس سے خالی نہ چھوڑتے، اور اگر ایک دعا کرنا ہوتی تو پھر کیا کہتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیماری سے شفا یابی کی آ گئی، اولاد کی اصلاح کی آ گئی، کاروبار میں برکت کی آ گئی، کھلے گھر کی آ گئی، خوبصورت رشتوں کی آ گئی، باقی کیا بات رہ گئی؟ دوبارہ سنیے، اگر زیادہ دعائیں کرتے تو اس میں ربنا آتنا ہوتا، سمجھا رہی ہے وہ آپ؟ اور اگر صرف ایک دعا کرنا ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ چھٹی بات، حضرت انس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم نے ابو طاووس سے روایت کیا، ان سے ان کے شاگرد ثابت رحمہ اللہ نے کہا یہ آپ کے بھائی آئے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انہوں نے التجا کی، انہوں نے یہ دعا کری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے رہے، اٹھنے لگے،
تو حضرت انس نے عرض کیا، ابو حمزہ ان کی کنیت تھی، حضرت انس کی کنیت ابو حمزہ، آپ کے بھائی ان کی درخواست تھی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ دے دی اور دوزخ کی آگ سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری خیر دے دی۔ کیا مقصد؟ انہوں نے دعا کی، ریکویسٹ، التماس کی، میں نے آتے ہی ان کے لیے دعا کر دی، اب باقی کیا رہ گیا؟ دنیا میں حسنہ، آخرت میں حسنہ، جہنم کی آگ سے بچاؤ کی التجا، اب میں نے کون سی کسر باقی رکھی؟ چھٹی بات، امام ابو داؤد رحمہ اللہ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان تھے، یہ موقع قیمتی ہے یا غیر قیمتی ہے؟ کتنا قیمتی ہے؟ طواف کرنا، اللہ اکبر، اللہ اپنے گھر کے چکر لگوائے، اللہ موت تک ان چکروں میں رکھے، اسے محروم نہ کرے، اور پھر مقام ابراہیم سے پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک، تو آپ اس دوران کیا دعا کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن صائب بیان کرتے ہیں میں نے سنا آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کہہ رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو چنا کس وقت کے؟ گفتگو کی چھٹی، گفتگو کی ساتویں اور آخری بات، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ہماری گفتگو کی ساتویں بات، امام مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ ہلکا ہو گیا، گویا کہ چوزا کی مانند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو کسی چیز کے لیے دعا کیا کرتا تھا یا تو کچھ مانگا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا جی، میں کہا کرتا تھا اے اللہ اگر آپ نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے تو دنیا میں جلدی دے دیجیے۔ کیا مقصد؟ آخرت میں سزا نہ دینا، دنیا میں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ عیب سے پاک ہے، لا تطیقہ، تجھ میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں سزا دینی ہے تجھ میں یہ طاقت نہیں کہ دنیا میں اس کو برداشت کر پاؤ، یا آپ نے فرمایا لا تستطیعہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نے کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی، اللہ پاک نے اس کو شفا دی۔ اس حدیث شریف میں بہت سی باتیں ہیں، ایک بات کہ دعا مریض کے لیے ایک بہترین دعا کیا ہے؟ بولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے یہ دعا میری، آپ کی، ہمارے کنبوں کی، بہن بھائیوں کی، ان کے کنبوں کی اور پوری امت کی زبانوں پہ جاری ساری فرما دے، اور اس دعا میں جو مانگا گیا ہے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرما دے۔
اے اللہ اس دعا کے کرنے میں ہماری محرومی بہت ہے، غفلت جہالت بہت ہے، اے اللہ اس کی کمی کو پورا فرما دے، اور اب سے لے کر موت تک یہ دعا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔